وعلیکم السلام. جی سابیہ آ رہی ہے آواز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سورہ ال عمران کا شروع کرنے جا رہے ہیں. سورہ ال عمران، اس سے پہلے ہم سورہ البقرہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو آیات تھیں، ہم نے سب سے پہلے تو بہت ہی اس میں اچھی آیات جو ہیں آیت الکرسی پڑھی. ہم نے آیت الکرسی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے کیا ہیں، صدقات سے متعلق بہت سی آیات پڑھی، لین دین کے بارے میں آیات پڑھی، اور متعلقات کے بارے میں بہت ساری آیات پڑھی، احکامات پڑھے اور ہم نے سمجھے. اور سود کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ سود حرام ہے، اور صدقات کے بارے میں کہ کون کون سے صدقات جو ہیں وہ افضل ہیں، اور صدقات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ صدقات کرنے سے جس کو اللہ کا دیدار کا شوق ہو وہ صدقات میں آگے سبقت لے جاتے ہیں. اللہ سے ملاقات کی محبت جنہیں ہوتی ہے وہ صدقات میں آگے چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف خالص اسی کے لیے ہو، اور اس کے کرنے سے اس کا چہرہ مقصود ہو، اس کا دیدار مقصود ہو. جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے، اس پر اس کا اختتام ہو اور جنت میں داخل ہوگا. ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں گناہ رکاوٹ ہیں. جب ہم صدقہ کرنے لگتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں. جب اسی حال میں دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا. اب صدقہ کرنے سے کے حوالے سے آیت نمبر 274 میں ذکر کیا تھا، جو رات اور دن دونوں میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ جو بہترین موقع ہے اس آیت پر عمل کرنے کا، کہ ہم صدقہ کریں، چھپا کے صدقہ کریں، اور صدقہ جو ہے وہ رنج و غم اور ڈپریشن کو دور کرنے کا بھی باعث بنتا ہے. اور آیت نمبر 275 میں سود کے لین دین کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، اور جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کو گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، سب پر لعنت فرمائی. سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہگار ہوتا ہے. سود کے 72 دروازے ہیں. سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. اسی طرح آیت نمبر 276 میں فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتا ہے. اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا. اور حدیث کے مطابق جس نے حرام کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اسے رشتہ داروں کو دیا تو اس پر وہ گناہ اس کا ارتکاب کر رہا ہوگا. یعنی حرام مال دینے سے ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا. یہ تو تھی ہمارا سورہ البقرہ کی آیات، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں. ان کو پڑھ کے تو اگر تہجد کی آپ کی نماز چھوٹ جائے تو ان کو پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا بدل ہو سکتا ہے. اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا، اس گھر میں کسی قسم کی غلط خیالات، غلط سوچ، اس سے آدمی کو چھٹکارا مل جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے سورہ بقرہ روزانہ معمول بنا لیں، اگر نہیں تو اس کی آخری 2 آیات تو لازمی پڑھ لیا کریں. اب ہم سورہ آل عمران شروع کرنے چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. بسم اللہ الرحمن الف لام
الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران. یہ صورت مدنی ہے. اس کی تمام آیتیں مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد اتری ہیں. اس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلے کی جو 83 آیات ہیں وہ عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. عیسائیوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت اسلام بھی دی گئی، جس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی. یہاں پہ صورت جو شروع ہو رہی ہے وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں. حی القیوم. حی کا مطلب وہ ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں. قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا ہے، محافظ اور نگران ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ یا 3 میں سے ایک مانتے تھے. گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا زمانہ ولادت بھی تخلیق کائنات سے بہت عرصے بعد کا ہے، تو پھر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کی بجائے الوحی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے تھا، نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے تھی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ موت سے بھی ہمکنار ہوں گے، اور عیسائیوں کے بقول ہمکنار ہو چکے. حدیث میں آتا ہے کہ 3 آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. ایک یہی آل عمران کی آیت ہے، اور دوسری آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسری سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَأَنَتِ الْوُجُودُ وُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. یہ 3 آیات ہیں جن کا نام لے کر اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی. اور ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں الحی القیوم، یہ بھی بہت بہت اچھی تسبیح ہے. الحی القیوم برحمتک استغیث. اس کو اپنے منہ پہ رکھیں، اپنا ذکر کرتے جائیں، اس سے بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قربت نصیب ہوتی ہے. آگے کہا جا رہا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی. اس سے پہلے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے، اس نے کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے. اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی. اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے. زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں. وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے اور جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے. اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات. جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. یہاں پہ 2 طرح کا ذکر کیا گیا. پہلے قرآن کو بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہے جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے. اب 2 کیٹیگریز بتا دیں کہ قرآن میں کس طرح کی آیات ہیں. ایک تو محکمات ہیں اور دوسری متشابہات ہیں. آیات محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کی زبان بالکل صاف ہے اور جن کا مفہوم متعین کرنے میں کسی بھی اشتباہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ آیات کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی قرآن جس غرض کے لیے نازل ہوا ہے اس غرض کو یہی آیتیں پورا کرتی ہیں. انہی میں اسلام کی طرف دنیا کو دعوت دی گئی ہے، انہی میں عبرت اور نصیحت کی باتیں فرمائی گئی ہیں، انہی میں گمراہیوں کی تردید اور راہ راست کی توضیح کی گئی ہے.
انہی میں دین کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، انہی میں عقائد، عبادات، اخلاق، فرائض اور امر و نہی کے احکام ارشاد ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو آیات ہیں وہ ہیں متشابہات۔ متشابہات یعنی وہ آیات جن کے مفہوم میں اشتباہ کی گنجائش ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے زندگی کا کوئی راستہ تجویز نہیں کیا جا سکتا جب تک غیبی حقیقتوں کے متعلق کم سے کم ضروری معلومات انسان کو نہ دی جائیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو چیزیں انسان کے حواس سے ماورا ہیں، جن کو اس نے نہ کبھی دیکھا، نہ چھوا، نہ چکھا، ان کے لیے انسانی زبان میں نہ ایسے الفاظ مل سکتے ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اور نہ ایسے معروف جو نشانیاں بیان کی جا سکتی ہیں جن سے ہر سامع کے ذہن میں ان کی صحیح تصویر کھینچی جا سکے۔ لا محالہ یہ ناگزیر ہے کہ اس نوعیت کے مضامین کو بیان کرنے کے لیے الفاظ اور نشانیاں وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں یا بیان کی جاتی ہیں جو اصل حقیقت سے قریب تر مشابہت رکھنے والی محسوس چیزوں کے لیے انسانی زبان میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان حقیقتوں کے بیان میں قرآن کے اندر ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں یہ زبان استعمال کی گئی ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہے اور وہ سچ ہے، اور کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یا کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جب وہ لوگ متشابہات کا صحیح مفہوم جانتے ہی نہیں تو ان پر ایمان کیسے لے آئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک معقول آدمی کو قرآن کے کلام اللہ ہونے کا یقین محکمات کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ متشابہات کی تعویلوں سے۔ جب آیت محکمات میں غور و فکر کرنے سے اس کو یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ واقعی کتاب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، تو پھر متشابہات اس کے دل میں کوئی بھی خلجان یا کوئی بھی شک و شبہ پیدا نہیں کرتے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، جب تو ہمیشہ سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمیں ہمارے دلوں کی کجی میں مبتلا نہ کر دیجیے، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ بہت سی ایسی آیات کا ذکر ہے جو کہ متشابہات میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو، وہ چیزیں جو کہ نیا حکم آنے کے بعد پہلا حکم جو ہے وہ سلب ہو چکا ہے، یا پہلا حکم جو ہے اس کی وہ ویٹیج نہیں رہی ہے، تو وہ اس میں اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن ہمارا کام ہے ہم نے محکمات کو دیکھنا ہے، ہم نے ان آیات کو دیکھنا ہے، جیسے کہ قرآن میں آ گیا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اب اس کو لوگ اگر اس آیت کو لوگ پکڑ کے کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، تو ہمیں اس طرح کی متشابہات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ہی اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا